دوستوں، آنے والی جان نثار کی ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہوگی۔ کشمالہ ایک ایسی زہریلی ناگن ہے جو بار بار وار کرے گی۔ کشمالہ چاہتی ہے کہ دوا نوشرواں کی زندگی میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ اپنے اس زہریلے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ زنیرہ کو فون کرے گی اور اس سے کہے گی کہ تم دوا کو نوشرواں کی زندگی سے نکالنے کا کام کرو اور میں تمہیں اس کی قیمت دوں گی، اور پھر دعا کہاں جائے گی؟ یہاں سے نکل کر تمہارے پاس ہی آئے گی نا۔ پھر تم جس سے چاہو، جیسے چاہو اور جہاں جہاں چاہو اس کی قیمت وصولتی رہنا، اور میں بھی تم کو اس کی منہ مانگی قیمت ادا کروں گی۔ اور جیسے ہی نوشرواں دعا کو اپنی زندگی سے نکال دے گا تو دعا کے پاس کیونکہ جانے کو کوئی ٹھکانہ اور پناہ گاہ نہیں ہے، تو وہ تمہارے پاس ہی آئے گی نا۔ اس طرح دعا پھر سے تمہارے پاس آ جائے گی۔ پھر تم جہاں چاہو، جیسے چاہو اسے بیچ سکتی ہو، اور جیسی مرضی چاہے تم اس کی قیمت وصول کرنا، پھر میں بھی تمہیں پیسے دوں گی۔ سنیرا کو یہ آفر بہت اچھی لگتی ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کی زندگی تباہ ہوگی، اسے تو صرف پیسوں سے مطلب ہے۔ وہ کشمالہ کو کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور دعا کو کشمالہ کی زندگی میں سے جلد دور کر دے گی۔ نوشرواں اور دعا بہت خوش ہیں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر۔ نوشرواں کہتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا کہ تم میری ہو گئی ہو۔ دعا مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے کہ اس بے یقینی کی وجہ کیا ہے۔ نوشرواں اپنے دل کا حال اسے بتاتا ہے کہ جب تم کھو گئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ تم مجھے کبھی نہیں ملو گی، لیکن دیکھ لو، قسمت نے تمہیں مجھ سے آخر ملا ہی دیا۔ دعا نوشرواں کی باتیں سن کر خوش ہوتی ہے۔ دوسری طرف اسلم صاحب جو رشتہ لے کر ثانیہ کے لیے آئے تھے، وہ ثانیہ کی ماں کو بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ اسلم صاحب سے بعد میں کہتی ہے کہ آئندہ ایسے رشتے لے کر مت آنا، اور نہ ہی میں ابھی ثانیہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اسلم صاحب بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ باپ ہوں میں ثانیہ کا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کی جلد سے جلد شادی کر دوں گا اور اس کو اس گھر سے رخصت کر دوں گا۔ ثانیہ کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے اندھے فیصلے کی بھیت نہیں چڑھنے دوں گی۔ بہتر ہوگا کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی رشتہ آپ لے کر نہ آئیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم روکو گی کیا مجھے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں، میں روکوں گی۔ کاش میں یہ حرکت پہلے ہی کرتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ دوسری طرف سرفراز کی بیگم فضا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اسے خوشخبری سناتی ہے کہ وہ جلد ہی باپ بننے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سرفراز شوق میں آ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر فضا ماں بننے کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور مسکراتی ہے۔ دوسری طرف زنیرہ نے اپنی شیطانی چال کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ دعا کو فون کر کے کہتی ہے کہ جس کو تم نے زخمی کیا تھا وہ اب زخمی شیر بن چکا ہے اور اس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اس کی ضد ہے کہ وہ ہر حال میں تمہیں حاصل کر کے رہے گا۔ دعا زنیرہ کی یہ بات سن کر شوق میں آ جاتی ہے اور غصے میں کہتی ہے کہ تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زنیرہ آگے سے کہتی ہے کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ تمہاری شادی نوشرواں سے ہو چکی ہے، لیکن نوشرواں کو یہ حقیقت نہیں معلوم، اور اگر اسے یہ سچ پتہ چل گیا تو تمہیں وہ فوراً ہی طلاق دے دے گا۔ زنیرہ کی باتیں سن کر دعا پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے۔